نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا عبدہ و رسولہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اس نے کہا سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں جانب سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے بھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان کرنے والا نہ پائیں گے۔ یہ آیات ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جس خالق نے ہمیں بنایا ہے وہ واضح طور پر ہمیں کیا بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ شیطان نے اپنا یہ گمان واقعی سچ کر دکھایا کہ اس نے کہا کہ میں اکثر لوگوں کو شرک میں مبتلا کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب کے پیچھے لگ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کس کا ٹارگٹ ہیں اور کس طرح شیطان کا مقصد ہی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہکانا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کتنا احساس ہے، ہم اس بات کی کتنی فکر کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید والفرقان الحمید میں متعدد جگہ پر بار بار ہمیں واضح ترین الفاظ میں مخاطب کر کر فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے۔ یہ آیات ہماری کس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کا مخاطب کون ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ یا بنی آدم یعنی اولاد آدم کی اولاد، یہاں اس ذات کا مخاطب آپ میں، ہم میں سے ہر وہ شخص ہے جس کے کانوں تک توفیق باللہ یہ الفاظ پہنچیں گے، یا وہ بھی جن تک نہ پہنچ سکیں تو آپ ان تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں، کوشش کریں، اللہ کی بات کو جتنا پھیلا سکیں پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ چونکہ آج انبیاء کرام کا سلسلہ رک چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم اور آپ سب پر عائد کی ہے کہ ان آیات کو پڑھیں، آپس میں جب محفل لگائیں تو ان آیات پر بات کریں، جب ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کے کلام پر بات کریں اور اسی کو آگے پھیلانے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا، پھر اسے آگے خلوص اور اخلاص کی آمیزش سے پہنچا دینا۔ جس کو تھوڑا علم ہے یا جس کو زیادہ علم ہے وہ اس کی تبلیغ ضرور کرے۔
ہر شخص اپنے علم کی حد کا مکلف ہے کہ لوگوں تک ضرور اس احکام کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس آیت میں فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے بڑوں کو جنت سے باہر نکالا۔ یہاں امت کو صدا دی جا رہی ہے کہ محتاط ہو جاؤ، اے اہل ایمان ہو تو بھی اور جو اس نعمت سے محروم ہو تو بھی سنو کہ کس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بہلا پھسلا کر ان کو جنت سے باہر نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت کا اگلا حصہ بیان کرتی ہوں، ینزع عنہما لباسہما لیجریہما سوآتہما، ایسی حالت میں کہ ان کو بھی لباس کر دیا تاکہ وہ ان کو ان کی عزتیں دکھائے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر اللہ پاک امت کو بہترین طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ شیطان سے محتاط ہونا تمہاری اولین ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو وہ شیطان کے رفیق بن جائیں گے، اس کے دوست بن جائیں گے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔